السلام علیکم۔ میری اسمارٹ اسکول سے سید احمد خان کیمپسز اور جوہر کیمپس سے فرج شفاعت آپ سے مخاطب ہوں۔ پیارے بچوں، آج کی اچھی بات، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔ دوبارہ سے دھیان سے سنیے، جہنم کی آگ سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے ہی کو صدقہ و خیرات کر کے بچ سکو۔ ٹھیک ہے، بہت دھیان سے سمجھنے والی حدیث ہے اور بہت اچھی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کو پتہ ہے ہمارا نیا سبق ہے اردو کا، کیا نام ہے؟ اللہ کا تحفہ۔ ٹھیک ہے، میں نے سبق کا نام بتا دیا ہے، صفحہ نمبر جو ہے 20 ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا نمبر آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن سبق کے نام سے آپ دھیان دیجئے، اللہ کا تحفہ۔ ٹھیک ہے، میں اس کی بلند خوانی کرتی ہوں، میرے ساتھ ساتھ آپ لوگ بھی پڑھتے جائیے گا۔ ٹھیک ہے، دھیان سے پڑھیے گا، کیونکہ پھر اسی میں سے ہی ہمیں سوال کے جواب بھی لکھنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ چلیے بسم اللہ کیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا تحفہ۔ ابیہا اپنی دادی جان کے پاس آئی تو دیکھا کہ ان کی میز پر خشک میوہ جات رکھے ہیں۔ خشک میوہ جات آپ جانتے ہیں ڈرائی فروٹ ہوتے ہیں، جو بادام پستے وغیرہ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ابیہا، دادی جان، یہ کیا ہے؟ دادی جان، یہ خشک میوہ جات ہیں جو کہ موسم سرما کا تحفہ ہیں۔ موسم سرما سردیوں کا موسم، اور ہمیں سردیوں میں گرم رکھتے ہیں۔ ابیہا، دادی جان، کون کون سی چیزیں ہمیں گرمیوں میں ٹھنڈک پہنچاتی ہیں؟ دادی جان بولی، بیٹا آؤ آج میں آپ کو پاکستان کے چاروں موسموں کے بارے میں بتاتی ہوں۔ دادی جان، سب سے پہلے گرمی کا موسم آتا ہے، سورج خوب آگ برساتا ہے، یعنی بہت گرمی ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جون جولائی کا موسم، مئی جون جولائی کتنا گرم ہوتا ہے۔ یہ موسم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس سے ہمیں پسینہ آتا ہے جو ہماری صحت کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، ہم لوگ گھبراتے ہیں کہ گرمیاں آ گئیں بھائی، اب تو بڑا مسئلہ ہوگا، یہ وہ نہیں، ہر موسم میں اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ابیہا، لو جی، یہ تو صرف ایک فائدہ ہوا۔ دادی جان، اس کے ساتھ ساتھ گرمی کے موسم میں پہاڑوں پر جمی ہوئی برف بھی پگھلتی ہے اور اس کا پانی دریاؤں کے راستے ہماری فصلوں تک آتا ہے اور پانی کی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے۔ جو پہاڑوں پر برف جمتی ہے نا، تو گرمی ہوتی ہے، گرمی کے موسم میں سورج کی تپش سے برف جو ہے وہ پگھلتی ہے اور وہ دریاؤں کے راستے پانی ہماری فصلوں تک آتا ہے، ہماری پانی کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہے۔ دادی جان، ابیہا، اور دادی جان، پھل کون سے ہوتے ہیں؟ گرمی کے موسم کی بات ہو رہی ہے، ابیہا دادی جان سے پوچھ رہی ہے کہ پھل کون کون سے ہوتے ہیں؟
दादी जान बताती हैं कि बेटा इस मौसम में फलों का बादशाह कौन है? आम। आम अपने साथ आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा, तरबूज और खरबूजा लेकर आता है। ठीक है ना? गर्मी के मौसम में कितने फल आते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आमों का बादशाह। इस मौसम में फलों का बादशाह कौन है? आम। आम जो है वो बादशाह है। हर बच्चा आम शौक से खाता है, उसका शेक बना के पीता है। ठीक है ना? सबकी पसंद का फल आम है। आम अपने साथ आड़ू लाता है, खुबानी लाता है, आलू बुखारा भी लेकर आता है। साथ साथ हमारी पानी की कमी कौन पूरा करता है? तरबूज। ठीक है ना? तरबूज का इस्तेमाल भी ज़्यादा करना चाहिए। तरबूज और खरबूजा लेकर आता है। ठीक है ना? मज़े का है ना सबक? अब आगे पढ़ते हैं। नया सफ़ा है, क्या लिखा हुआ है वो देखिए। आगे कौन से मौसम की बात हो रही है? बेटा, दादी कहती हैं अबिहा को, बेटा तुम्हें पता है कि इस मौसम में सब्जियां कौन कौन सी होती हैं? अभी फलों की बात हुई, अब सब्जियां कौन कौन सी होती है? अबिहा ने कहा नहीं नहीं। दादी जान ने बताया, बेटा इस मौसम में भिंडी, करेला, अरवी, धनिया, पुदीना सब इस मौसम की सौगातें हैं। अल्लाह ताला ने हर मौसम में अलहदा-अलहदा हमें फल और सब्जियां दी हैं। ये नहीं कि एक ही मौसम में पूरे साल आपको एक ही फल मिल रहा है खाने को, एक ही सब्ज़ी मिल रही है। नहीं, अल्लाह ताला ने गर्मियों के फल अलहदा, गर्मियों की सब्जियां अलहदा, सर्दियों की अलहदा। अल्लाह का बहुत करम है, एहसान है कि उसने हमें हर मौसम में हर अलहदा अलहदा चीज़ का मज़ा दिया, खाने पीने में, हर चीज़ में। अभी हाँ दादी जान, जो छुट्टियां होती हैं वो तो आपको याद ही नहीं रही। जब हम सैर पर जाते हैं, दादी जान मुस्कुराई। दादी जान बोली, अरे हाँ वो तो मैं भूल ही गई। दादी जान, बेटा दूसरा मौसम खिज़ा का होता है। दूसरा मौसम कौन सा होता है? जी, खिज़ा का होता है। अभी हाँ दादी जान, इस मौसम को पतझड़ भी तो कहते हैं ना? दादी जान, जी, इस मौसम में दरख्तों के पत्ते झड़ जाते हैं। सब दरख्तों के पत्ते नीचे गिर जाते हैं, दरख्त से झड़ जाते हैं और हर तरफ वीरानी होती है। खूब आंधियाँ आती हैं। ऐसा लगता है कि जैसे दरख्तों की सफाई हो रही है। सब दरख्त साफ़ हो जाते हैं और नीचे ज़मीन पे पीले, ब्राउन, कत्थई रंग के पत्ते बिखरे हुए होते हैं। वो भी एक खूबसूरत दिलकश नज़ारा होता है। अभी हाँ, इस मौसम के फल और फसलें कौन सी हैं? दादी जान, इस मौसम के फल सेब, अंगूर, अनार होते हैं। देखिए अलहदा हो गए ना? इस मौसम के फल सेब, अंगूर और अनार होते हैं। पसंद है ना आप लोगों को? मुझे भी बहुत पसंद है। अभी हाँ दादी जान, तीसरा मौसम सर्दी का होता है ना? दादी जान बोली, जी,
تیسرا تحفہ جو موسم کی شکل میں ہمیں ملا ہے وہ سردی یعنی جاڑا ہے۔ اس موسم میں خوب گرم کپڑے پہنتے ہیں۔ مزہ آتا ہے نا سردیوں میں، لحاف میں بیٹھ کے چیزیں کھاتے ہیں، چلغوزے، مونگ پھلیاں، سب چیزیں کھاتے ہیں۔ اب بھی ہاں، اس موسم میں خشک میوے بھی تو کھائے جاتے ہیں، جیسے مونگ پھلی، بادام، اخروٹ، کاجو اور کشمش وغیرہ۔ دادی جان: اور بیٹا جی دھوپ میں بیٹھ کر مالٹے اور سنترے بھی تو کھائے جاتے ہیں، مزہ آتا ہے نا، نمک ڈال کے کھاؤ، مزہ آتا ہے کھانے میں۔ آنے والے ہیں۔ اب بھی ہاں دادی جان میں تو جوس بھی پیتی ہوں، جوس بھی کتنا مزے کا ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کے ہر چیزیں علیحدہ رکھی تاکہ ہم کوئی چیز بھی پھل سبزیاں کوئی چیز کھا کے ایک ہی چیز کھا کے بور نہ ہوں۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز چکھنے کو دی، ہر چیز کا ذائقہ ہر موسم میں الگ الگ دیا تاکہ ہم ہر چیز کا ذائقہ لیں۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی ہم پڑھیں گے اور باقی پھر ہم آگے آپ کو پڑھ کے بتائیں گے۔ آپ اس کی دہرائی کیجیے گا، پھر آگے ہم آپ کو الفاظ معنی بھی بتائیں گے، آپ اس کو دہرائیے گا تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے اور آپ یاد رکھیے گا اس سبق کو۔ ٹھیک ہے نا، اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔